پھر جناب خولہ نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے ہمیں نوبہ اور دیلم کے لوگوں کی طرح لعنت بھیجی ہے۔ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کے علاوہ کوئی گناہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ہماری نیکی کا جواب بدی سے اور بدی کا جواب نیکی سے دیا ہے اور ہم پر لعنت کی ہے۔ پھر جناب خولہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہا، ہم پر لعنت مت کرو، کیونکہ حقیقت میں ہم نے گواہی دی ہے کہ ایک رب کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ طلحہ اور خالد نے جناب خولہ کو اپنا حصہ بطور کنیز لینا چاہا۔ جناب خولہ نے کہا، تمہارے گمان بے بنیاد ہیں اور تمہارے تیر بہک گئے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا کوئی مالک نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو مجھے بتائے گا کہ میری والدہ نے اس وقت کیا کہا تھا جب میں ان کے شکم میں تھی، اور جب میں پیدا ہوئی تب انہوں نے کیا کہا تھا، اور جب میں 6 سال کی ہوئی تو انہوں نے مجھے کیا امانت دی تھی، اور اب وہ امانت کہاں ہے۔ جو شخص بھی ان سوالوں کا جواب دے گا وہی میرا مالک ہوگا، ورنہ میں اپنا پیٹ چاقو سے چاک کر دوں گی اور مجھ پر خرچ کی جانے والی تمہاری رقم ضائع ہو جائے گی۔ وہاں پر موجود سب لوگ ششدر آ گئے اور حیرت سے جناب خولہ کو دیکھنے لگے۔ خالد اور طلحہ نے ناامیدی کے عالم میں وہ کپڑے اتار دیے جو انہوں نے جناب خولہ پر ڈالے تھے تاکہ ان کا دعویٰ کر سکیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب خولہ کی فریاد و آوبکا سن کر مسجد میں داخل ہوئے۔ جناب خولہ کے الفاظ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے دوبارہ دہرائے گئے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ خولہ نے کہا ہے وہ درست ہے، میں ان کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ جناب خولہ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جناب خولہ نے کراتے ہوئے عرض کی کہ اے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہماری آپ علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی قیادت کو قبول کرنے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا اور ہمارا مال چھین لیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور فرمایا تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ جب تم اپنی والدہ کے شکم میں تھیں تو وہ خوش سالی کا سال تھا، جس میں بھیڑیں کھیتوں سے بھوکی لوٹتی تھیں اور چشمے سوکھ چکے تھے۔ تمہاری والدہ نے کہا کہ ایسے ناخوشگوار سال میں یہ حمل کیسا برا ہے۔ جب تمہاری ولادت کا وقت قریب آیا تو تمہاری والدہ نے کہا کہ اے اللہ، یہ زچگی میرے لیے آسان کر دے تو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔